نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آمن اللحن والعظام بربی آمن اللحن والعظام بربی ثم قلب الشہید انت النظیر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی اور شرکائے مقابلہ، آج مجھے جس عنوان پر اظہار ما فی الضمیر کا موقع ملا ہے وہ ہے آقا علیہ السلام بحیثیت داعی و مصلح۔ سامعین محترم، داعی کے معنی ہے دعوت دینے والا اور مصلح کے معنی ہے اصلاح کرنے والا۔ آقا علیہ السلام ساری زندگی داعی اور مصلح رہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعثت کے بعد آقا علیہ السلام پر سب سے اول ذمہ داری دعوت اسلام تھی۔ ابتداءً آقا علیہ السلام نے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے فاصدع بما تؤمر، اے میرے محبوب پیغمبر جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے۔ پھر آقا علیہ السلام بحیثیت داعی و مصلح کوہ صفا پر جا کر لوگوں کو جمع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر ایک طویل عرصہ گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھ محمد کو کیسا پایا ہے؟ ارے بیک زبان جواب آتا ہے جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، آپ جیسا صادق نہیں دیکھا، آپ جیسا امین نہیں دیکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس دعوت کو سامنے رکھا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دعوت کے نتیجے میں تبا لک یا محمد کہا گیا، دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اس دعوت کے نتیجے میں پتھر مارے گئے، دعوت کو نہیں چھوڑا۔ گرمی میں بھی دعوت دی ہے، سردی میں بھی دعوت دی ہے، دن کے اجالے میں بھی دعوت دی ہے، رات کی تاریکی میں بھی دعوت دی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت خاندان والوں کو بھی دعوت دی ہے، ابو جہل کو دعوت دی ہے، ابو لہب کو دعوت دی ہے، بار بار دی ہے، بالتکرار دی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اس آیت کے تحت اہل کتاب کو بھی دعوت دی ہے۔ المختصر وداعیا الی اللہ باذن انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان آیات کے تحت ساری زندگی دعوت دی ہے، لیکن مجھے دعوت کا ایک انداز نمایاں نظر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے آغاز میں آقا علیہ السلام نے بحیثیت داعی و مصلح سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا دہیہ قلوی کے ہاتھوں کیسر روم کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا ہے۔ دعوت کی الفاظ یہ تھے فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَایَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْعَرِيسِيِّينَ۔ پھر آقا علیہ السلام نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا ہے۔ دعوت کی الفاظ یہ تھے أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ بَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے شاہ مصر کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا ہے، شاہ عمان کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا ہے، امیر دمشق کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا ہے۔ اگر ان تمام پیغامات کا خلاصہ نکالا جائے تو میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اسلام لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے دعوت سے روگردانی کی تو یاد رکھو تمہارے خوف کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ المختصر جس نے دعوت کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے دعوت کا انکار کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔
آخر میں اتنا ہی کہوں گا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وما علینا